بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے پچھلے سبق میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہے، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حشر اور نشر کی جو منکرین ہے ان کے شبہات اور ان کے عقلی دلائل کو رد فرمایا تھا، اور اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا فرمائے ہیں، تو وہی ذات انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جبکہ آج کے سبق میں ہم قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی جو شدت اور سختیاں ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس دن اہل ایمان اور مشرکین اور کفار کا جو انجام ہوگا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے گا وہ بہت بڑا حادثہ، وہ بہت بڑا ہنگامہ۔ طامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی وہ دن جس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور ظاہر کیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا جہنم کو، لمن یری، ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے گا۔ فاما من طغی، پس وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، پس جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وأما من خاف، وأما من خاف مقام ربہ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ پچھلی آیات سے اس کائنات کی تخلیق، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کی تخلیق اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو ثابت کیا گیا تھا۔ جبکہ آج کے سبق میں جو آیتیں پڑھی گئی ہے، ان آیات کے اندر قیامت کے احوال ہے، قیامت کے دن کی سختی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو اہل جنت ہے اور جو اہل جہنم ہے، ان دونوں فریقین اور ان دونوں جماعتوں کے خاص خاص علامات کا بھی ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ ان آیات کے اندر جن علامات کا ذکر ہے، ان علامات کو دیکھ کر انسان دنیا میں ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور قاعدے کے مطابق میرا ٹھکانہ آیا جنت ہے یا میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن یہ فیصلہ صرف اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یا اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش اور شفاعت سے کسی جہنمی کو جنت میں بھیج دے تو وہ صرف اللہ کا فضل ہوگا، وہ پھر اس قاعدے اور قانون کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ پھر ان آیات کے اندر اہل جہنم کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ کل دو ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ان دو آیات میں اہل جہنم کی دو علامات کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، طغیان، یعنی سرکشی کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنے کے بجائے ان کو ٹھکرا دے اور سرکشی اختیار کرے، یہ پہلی علامت ہے اہل جہنم کی۔ نمبر دو، وآثر الحیات الدنیا، اور جس شخص نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت کی زندگی پر،
یہ دوسری علامت ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے سامنے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل آ جائے کہ اس عمل کو کرنے سے دنیا میں تو انسان کو لذت اور آرام مل جائے، لیکن آخرت میں اس عمل سے سزا اور عذاب کا اندیشہ ہو۔ اب وہ شخص اگر دنیا کی اس لذت کو اور دنیا کے اس ختم ہونے والے آرام کو ترجیح دیتا ہے، اور آخرت کے اس فکر کو اور آخرت کے عذاب کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح ان آیات کے اندر اہل جنت کی بھی دو علامات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اللہ کے دربار میں ساری مخلوقات کے سامنے اللہ کو حساب دینے سے ڈرتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ اس کے دل میں بیٹھ جائے، تو یہ پہلی علامت ہے۔ نمبر 2، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس جن چیزوں کی خواہش کرے اور وہ ناجائز خواہشات سے اس نفس کو روکیں، تو یہ اس شخص کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر اپنے خواہشات کی نافرمانی کرنا اور خواہشات نفسانی کو ٹھکرانا، تو مفسرین نے اس کے 3 درجات لکھے ہیں۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک تو انسان ان تمام کے تمام غلط اور باطل عقائد سے اپنے آپ کو بچائے، جو باطل اور غلط عقائد قرآن و سنت اور اسی طرح ہمارے اجماع امت کے خلاف ہو۔ اس درجے میں پہنچ کر ایک انسان حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جبکہ خواہشات نفسانی کو ٹکرانے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے اور اس کو یہ بات یاد آ جائے، اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے، اور وہ صرف اس خیال کی بنیاد پر اس گناہ کو ترک کر دے، تو یہ خواہشات نفسانی کو چھوڑنے کا یہ درمیانی درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا اکثر وقت اور اپنے اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اور اسی طرح مجاہدے کے اندر اپنے نفس کو ایسا پاکیزہ اور ایسا مزکہ بنا لے کہ انسان کے اندر خواہشات نفسانی باقی ہی نہ رہے۔ وہ خواہشات نفسانی جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے، اس کا مادہ ہی ختم ہو جائے، تو یہ خواہشات نفسانی کی مخالفت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو صرف اللہ کے اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ جو پہلے 2 درجے ہیں، ان دونوں درجات کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ 2 درجات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ یعنی یہ مشرکین اور کفار آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کہ اس قیامت کا وقوع اور اس کا واقع ہونا یہ کب ہوگا۔ فیم انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے آپ کو کیا غرض، اس قیامت کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق۔ الی ربک منتہاہا، اس قیامت کی خبر اور اس کے واقع ہونے کا علم یہ صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس صرف ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو قیامت کا ڈر اور قیامت کا خوف رکھتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا، یہ کفار اور مشرکین جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے تو کأنہم، گویا ان کو ایسا لگے گا، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ یہ لوگ دنیا میں یا قبر میں نہیں رہے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو پہلی بات تو آج کے سبق کے تفسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ ان آیات کا شان نزول اور سبب نزول کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ مکے کے مشرکین نے بطور استہزاء اور بطور مذاق اڑانے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اور جس قیامت کے دن آپ ہمیں دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں بتاتے ہیں وہ قیامت آئے گی کب؟ تو ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ جو ان کا سوال بطور استہزاء کے تھا اس کا جواب دیا گیا کہ دیکھیے، قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ اور قیامت کے واقع ہونے کا جو علم ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے علم کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو دیا ہے نہ کسی پیغمبر کو دیا ہے، لہذا اس کے باوجود بھی اپنے وقت کے انبیاء سے قیامت کے بارے میں سوالات کرنا اور اس کے واقع ہونے کی تاریخ پوچھنا یہ ایک فضول کام ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب قیامت کے بارے میں سوالات کیے جاتے تھے تو بسا اوقات آپ کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے متعلق سوال کرنے والوں کو کوئی جواب دے دیا جائے، تو اس لیے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہی اور کبھی کبھار جبرائیل امین سے بھی اس کا وقت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو ان آیات کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ فیم انت من ذکراہا، اس قیامت کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی اور جبرائیل امین سے بھی قیامت کی تعیین کے بارے میں سوال کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی خبر دی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ قیامت ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی تعیین یہ صرف اللہ نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہے، اس لیے اس کے بارے میں اگر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کے سوالات کو نظر انداز کریں، اس لیے کہ جب آپ کو خود اس کا علم نہیں ہے تو پھر آپ سے اس کے بارے میں سوالات کرنا اور آپ کا ان کے سوالات کے جوابات دینے کی خواہش کا اظہار کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ انما انت منذر من یخشاھا، کہ آپ کا کام صرف اور صرف لوگوں کو قیامت سے ڈرانا ہے، یعنی آپ نے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ دیکھیے، اہم یہ نہیں ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ قیامت کی وقوع کا علم حاصل ہو جائے، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ جو قیامت کی سختیاں ہیں، جو قیامت کے شدائد ہیں اور جو قیامت کے ہولناکیہ ہے اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا آپ کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے اعمال کے کرنے کی ترغیب دے دیں جن اعمال کے کرنے سے انسان قیامت کی سختیوں سے بچ جائے، اور اسی طرح آپ لوگوں کو اس بات سے ان اعمال کے کرنے سے ڈرائیں جن اعمال کے کرنے سے انسان قیامت کے دن سختیوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر آپ کے جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے، اور آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کفار اور مشرکین کی حالت ہے اس کا ایک نقشہ بیان فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن کے طوالت کو، قیامت کے دن کے لمبے ہونے کو دیکھیں گے تو وہ وقت جو انہوں نے دنیا میں گزارا ہے یا وہ وقت جو انہوں نے قبر میں گزارا ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ دنیا میں گزرا ہوا وقت یا قبر میں گزرا ہوا وقت وہ چاہے جتنا بھی طویل ہو جائے لیکن پھر بھی وہ محدود تھا، اس کی کوئی نہ کوئی انتہا تھی، کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہوا تھا۔ لیکن چونکہ قیامت کا جو دن ہے اور قیامت کے بعد جو زمانہ شروع ہوگا نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے، لہٰذا قیامت کے دن کی طوالت کو دیکھ کر یہ اپنے دنیا کے گزرے ہوئے وقت کو یا قبر میں گزرے ہوئے وقت کو ایسا سمجھیں گے جیسے کہ یہ لوگ وہاں پورا دن بھی نہیں رہے، بلکہ دن کے پہلا حصہ جس کو یہاں ضحیٰ کہا گیا ہے یا دن کا پچھلا حصہ جس کو عشیہ کہا گیا ہے، تو وہ ایسا گمان کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر یا تو صبح کے وقت کے برابر رہیں یا شام کے وقت کے برابر رہے، گویا ہم نے دنیا میں یا قبر کے اندر پورا دن بھی نہیں گزارا، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ وہاں پر قیامت کے دن کے طوالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر ہے۔
اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی 30ویں پارے کی جو ہماری دوسری صورت ہے سورہ نازعات، یہ بھی اللہ کا شکر ہے آج اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کے اندر جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔